میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ پرسوں رات ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی سازشوں کے خلاف ایک عوامی احتجاج کریں گے۔ امیر جماعت محترم سے ہم نے گزارش کی اور انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ترک کرتے ہوئے شہر کراچی اور اہل کراچی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور آج ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں۔ ہم تمام کراچی کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں قیم جماعت سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی کل سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہماری جو بھی رابطے کی مہم چل رہی ہے اس میں پوری طرح ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہمارے دیگر قائدین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پورا پاکستان آج یوم احتجاج منا رہا ہے۔ پورا پاکستان اہل کراچی کے ساتھ ہے اور کراچی کے لوگ جنہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بنی، سب سے زیادہ ووٹ دیے، سب سے زیادہ سیٹیں دیں، سب سے زیادہ وارڈ دیے، اس اہل کراچی کے ساتھ اظہار یکجہتی پورا پاکستان کر رہا ہے۔ اس شہر کراچی کے مینڈیٹ پر وڈیرے اور جاگیردار اس وقت قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا ہے۔ کام شروع کہاں سے کیا؟ یہاں سے کیا کہ بلدیاتی الیکشن کراؤ ہی نہیں، ایڈمنسٹریٹر بنا کر ناک بن کر بیٹھ جاؤ اور سارے وسائل کو ہڑپ کرو۔ ہم نے جد و جہد کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے تحریک چلائی، ہم نے دھرنے دیے اور اس کے نتیجے میں بالآخر ہم نے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا، اس نے انتخاب کا اعلان کیا۔ انتخاب کا اعلان ہوا تو حلقہ بندیاں جو سندھ حکومت نے کی تھیں الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا، انہوں نے اپنی مرضی سے حلقے ترتیب دیے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جماعت اسلامی اگر ایک نشست جیتے گی تو اس کے برابر ان کی 4 نشستیں نکل جائیں گی، 3 نشستیں نکل جائیں گی۔ ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، تم الیکشن کراؤ، ہم تمہاری حلقہ بندیوں میں بھی تمہیں شکست دے دیں گے اور الحمدللہ ہم نے انہیں ان حلقہ بندیوں کے باوجود شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے بار بار الیکشن ملتوی کیے، الیکشن کمیشن ان کی اے ٹیم بنا، کبھی بارش کا بہانہ بنایا، کبھی سیلاب کا بہانہ بنایا، کبھی نفری کی کمی کا بہانہ بنایا اور آخری دن تک یہ سازش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جد و جہد کرتے رہے، آپ بیدار رہے اور بالآخر الیکشن کمیشن کو یہ انتخاب کرانا پڑا اور جب انتخاب کرانا پڑا تو جو کچھ بھی حکومتی طاقت کا استعمال تھا، جو آروز کا استعمال تھا، جو اپنے مرضی کے پریزائڈنگ افسر تھے، وہ سب کچھ لگا کر پیپلز پارٹی نے دیکھ لیے، لیکن شام کو حالات ان کے موافق نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو پریزائڈنگ افسروں کو پابند کیا کہ وہ فارم 11 اور 12 ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہ دیں، اس کے لیے تحریک چلانی پڑی۔ آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا ملک ہے کہ اس میں اپنا جینوین حق لینے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جب فارم 11 12 کراچی کے تقریباً آدھے حلقوں میں ملے تو پھر انہوں نے دیکھا وہ نشستیں بھی ہار گئے، وہ وارڈ بھی ہار گئے، وہ سیٹوں میں بھی پیچھے رہ گئے، ان کی حلقہ بندیاں بھی شکست کھا گئیں، تو انہوں نے اپنی مرضی کے آروز سے، ریٹرننگ افسروں سے نتیجے بدلنا شروع کر دیے اور نتیجے بدلتے جاتے تھے۔ 7400 والا ہار رہا تھا، 1200 والے کو جتا رہے تھے۔ ہم نے ان کے دفتروں کا گھیراؤ کیا، جد و جہد کی، بالآخر الیکشن کمیشن نے کچھ حلقوں کو اپنے پاس لیا، لیکن پھر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر بھی بے شمار حلقوں کو ہم سے چھین لیا۔ پھر الیکشن کمیشن 2 مہینے تک کیس چلاتا رہا۔ ان 2 مہینوں میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹ ملی کہ وہ اپنی مرضی سے بیلٹ بکسوں کو، بیلٹ کے جو تھیلے ہیں
ان میں خرد برد کرتے ہوئے تبدیلی کر دیں، اور ایک ایسا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن سے برآمد ہوا جو کسی الیکشن کمیشن کا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ تھا، اور وہ 6 سیٹوں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ ٹریبونل چلے جاؤ۔ اگر ٹریبونل بھیجنا تھا تو اپنے پاس 2 مہینے کیا کرتے رہے تھے؟ کیوں ہم سے جھوٹ بولتے رہے تھے؟ کیوں تمام حقائق کو مسخ کرتے رہے تھے؟ ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، انٹرا کورٹ گئے، اور انشاءاللہ کل سپریم کورٹ پہ بھی ہماری پٹیشن فائل ہو رہی ہے۔ ہم اپنے مینڈیٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں، تم قبضے کرتے جاؤ۔ تم نے جماعت اسلامی کی 10-12-15 سیٹوں پہ قبضہ کیا، پی ٹی آئی کی 10-12-15 سیٹوں پہ قبضہ کیا، اور ضمن انتخاب میں بھی تم نے گولیاں چلائیں، تم نے دہشت گردی کی، تم نے پورے سندھ سے لوگوں کو چند پولنگ اسٹیشنوں پہ لا کر بٹھا دیا، غنڈہ گردی کے ذریعے سے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی تمہارے نمبر پورے نہیں ہو سکے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، جماعت اسلامی کے میئر کی غیر مشروط حمایت کی، تو ان نمبروں میں بھی یہ شکست کھا گئے ہیں۔ 193 ہمارے ہیں اور 155 پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن جمہوریت نام لینے والے، جمہوریت کے چیمپئن بننے والے، عوام کا پہاڑا پڑنے والے 155 کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیت جائے گا، 193 کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہار جائے گا۔ یہ کون سا حساب ہے؟ یہ کون سی ریاضی ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کیا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ یہ مینڈیٹ کے چور ہیں، یہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ کراچی پر قبضہ کرنے والا مافیا ہے۔ زرداری صاحب آپ سن لیجئے، بلاول صاحب کے لیے آپ جو اسٹیج بنا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ان کا امیج بلڈ ہو جائے، کسی طرح دنیا بھر میں ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، مغرب بھی خوش ہو جائے، مشرق بھی خوش ہو جائے، اور پاکستان میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی خوش ہو جائے، اور ہم کسی طرح بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں۔ لیکن زرداری صاحب، کراچی پہ مینڈیٹ پہ یہ قبضہ کرنے کی کوشش آپ کا بھی پیچھا کرے گی، بلاول کا بھی پیچھا کرے گی، آپ کی پارٹی کا بھی پیچھا کرے گی، اور آپ سے یہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ اس لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ حالات سے پیپلز پارٹی نے کوئی سبق سیکھا ہوگا، لیکن نہیں۔ جو آج سے 53 سال پہلے تھے، سن 70 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے، مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا، 162 سیٹیں عوامی لیگ کی تھیں۔ ہم مقابلہ تو عوامی لیگ کا بھی جماعت اسلامی نے کیا تھا، ہر سیٹ پہ لوگ کھڑے کیے تھے، ہر جگہ نمبر 2 پہ تھے۔ دھاندلی بے شک ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی تھی۔ حیرت کی بات ہے، جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہو، پورے مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا تھا۔ یہ کیسی وفاقی جماعت تھی جو آدھے پاکستان میں پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی، اور یہاں پر جب 80-82 سیٹیں جیتیں اور جب وہاں 162 تھیں تو کہا کہ ہم مینڈیٹ نہیں مانتے، جو ڈھکا جائے گا ٹانگیں توڑ دوں گا، اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے کہ جب آپ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے، تو مادر ملت کو آپ نے ہرایا تھا، آمر وقت کو آپ نے جتایا تھا، اس وقت بھی آپ نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا۔ قائد اعظم کی بہن ہار گئی تھی، ایک ڈکٹیٹر کو انہوں نے جتوایا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ 77 میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الیکشن پہ دھاندلی کی۔ جان محمد عباسی لاڑکانہ میں موجود تھے، آپ نے ان کو اٹھوا لیا تاکہ اناپوز آپ جیت جائیں۔ آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، آج بھی آپ بندے اٹھا رہے ہیں، کل بھی آپ بندے اٹھا رہے تھے۔ جیت آپ نہیں سکتے، کامیاب آپ نہیں ہو سکتے تو فاشزم اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ شاید انہوں نے کچھ سیکھا ہو،
کچھ نہیں سیکھا ہے، اب بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اب بھی لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اب بھی کراچی کے واضح مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ووٹ 5 لاکھ سے زیادہ، جماعت اسلامی کی حمایت پی ٹی آئی نے کی، اس کے 4 لاکھ کے قریب، یہ 9 لاکھ ووٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساری دھاندلی کے بعد بھی 3 لاکھ ووٹ بھی نہیں ہے۔ 3 لاکھ والے کو کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا، 9 لاکھ کو قبول نہیں کرتے۔ یہ آپ کی جمہوریت ہے جو وراثت پہ چلتے ہوں، جو ولیت پہ چلتے ہوں، جو پارٹیوں کو خاندان پہ چلاتے ہوں، ان کی جمہوریت یہی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ فاشزم ہے، یہ قبضہ ہے، اس پورے شہر کا حال برا کر دیا۔ کراچی کے لوگوں نے بڑی تمناؤں کے ساتھ جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، جماعت اسلامی کی تحریک کا حصہ بنے اور ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم اس مینڈیٹ پہ سودے بازی قبول نہیں کریں گے، ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور 15 جون کو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کے سارے ہتھ کنڈوں کو فیل کر دے گی۔ جماعت اسلامی کو کامیابی ملے گی، کراچی کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جن کو جیلوں میں ڈالا ہے ان کو زبردستی ووٹ ڈلوا دیں گے، ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آج ہی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے۔ جو ووٹ اپنی پارٹی کی رائے کے بغیر دے گا بندہ بھی ڈسکوالیفائی ہوگا اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور تم یہ